عورت خدا کا ایک ایسا نایاب تحفہ ہے جس کے وجود سے کائنات میں رنگ ہیں۔ بعض نادان اسے محض تسکین نفس کا ذریعہ سمجھے ہوئے ہیں، جبکہ خالق کائنات نے صنف نازک کو نسل نو کی تربیت جیسی اہم ذمہ داری سے سرفراز فرمایا ہے۔ چند روز قبل ہمارے مہذب ملک کی ریاست آسام کے شہر گوہاٹی میں ایک شرمناک واقعہ پیش آیا۔ ایک 17 سالہ لڑکی کے ساتھ بد کردار افراد کا ایک گروپ کافی دیر تک سر عام دست درازی کرتا رہا۔ عورت جیسی محترم ہستی کی حرمت پامال ہوتی رہی۔ بدخماشوں کے درمیان پھنسی تنہا لڑکی چیخ پکار کرتی رہی اور مدد کے لیے چلاتی رہی، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کے لیے آگے نہیں آیا۔ راستے سے گزرنے والے کسی ٹی وی چینل کے کیمرامین نے اس منظر کو اپنے کیمرے میں قید کر لیا، جس کے ذریعے سارے ملک کو اس واقعے کا نہ صرف پتہ چلا بلکہ نیوز چینلز نے اس ویڈیو فوٹیج کو بار بار دکھایا، جس کا اثر سارے ملک میں دیکھا گیا۔ اخبارات اور نیوز چینلز نے لکھا اور بتایا کہ اس واقعے سے سارے ہندوستانیوں کا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ سارا ملک دہل گیا۔ مرکزی حکومت بھی حرکت میں آ گئی اور اب پولیس ان آوارہ قسم کے افراد کو تلاش کر رہی ہے جو اس حرکت کے ذمہ دار ہیں۔ دوسری طرف ایک اور اہم ریاست اتر پردیش کے ضلع میرٹھ کا آسرا نامی گاؤں بھی شاید سرخیوں میں ہے کہ گاؤں کی پنچایت نے خواتین کے تنہا باہر نکلنے پر پابندی لگا دی ہے اور 40 سال سے کم عمر کی خواتین کے موبائل فون استعمال کرنے پر بھی امتناع عائد کر دیا ہے۔ آزاد ملک میں 21ویں صدی کی لڑکی کے ساتھ اس قدر ظالمانہ رویے نے بھی سارے ملک کو چونکا دیا۔ اخبارات، رسائل، نیوز چینلز کا واویلا تو شروع ہو ہی گیا کہ یہ آج کی خاتون پر ظلم و ستم کی انتہا ہے۔ ہمارے مہذب ملک کے قابل وزیر داخلہ نے بھی اس معاملے پر اپنی زبان کھولی اور ان احکامات کو ملک کے لیے شرم کی بات قرار دیا۔ حقوق نسواں کی تنظیموں، آزاد خیال صحافیوں کی انجمنوں، آزادی نسواں کے علم برداروں نے ایک طوفان برپا کر دیا ہے کہ یہ سراسر غیر انسانی حرکت ہے اور صنف نسواں پر ظلم ہے۔ ستم بالا ستم والی بات یہ ہوئی کہ بحسن اتفاق آسرا نامی اس گاؤں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور پنچایت میں بھی مسلمان اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہاں سنجیدگی سے غور کرنے والا مسئلہ یہ ہے کہ آزادی نسواں اور حقوق نسواں کے آج کے مہذب دور میں کیا معنی ہیں۔ دور جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ لڑکی کا پیدا ہونا باعث شرم سمجھا جاتا۔ خواتین و لڑکیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح فروخت کر دیا جاتا۔ خود ہمارے ملک میں عورت کی زندگی اس کے شوہر کی زندگی پر منحصر تھی۔ ستی کے نام پر اسے زندہ جلا دیا جاتا تھا، بلکہ آج بھی مادر رحم میں لڑکیوں کو اس قدر کثرت سے قتل کیا جا رہا ہے کہ حکومت کو قانون بنانا پڑا کہ پیدائش سے قبل جنس کا پتہ چلانے والا معائنہ کروانا جرم ہے۔ قربان جائے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت قرار دیا، اسے آنکھوں کی ٹھنڈک اور باعث مغفرت قرار دے کر صدیوں سے مظلوم بنی ہوئی عورت کو گھر کی مالکہ اور نسل نو کی تربیت کی عظیم ترین ذمہ داری سے سرفراز فرما دیا۔ اسے عزت، تقدس و احترام کی اعلیٰ ترین منصب پر فائز کر دیا۔ شمع محفل نہیں بلکہ چراغ خانہ بنا دیا، ایسا چراغ جسے ایک باعزت اور غیرت مند انسان کا گھر چمکتا رہتا ہے۔ اس کی طرف بدنیتی کی نظر کو زنا قرار دیا اور اولاد پر لازم کر دیا کہ مغفرت و جنت چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کرو کیونکہ جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ لیکن آج کے نام نہاد مہذب کلچر نے چراغ خانے کو شمع محفل بنا کر سارے زمانے میں رسوا کر دیا ہے اور بدقسمتی سے سماج کے ٹھیکیداروں کی نظر میں آزادی نسواں کے معنی یہ ہے کہ ہر قسم کی پابندی سے عورت آزاد رہے، اپنی مرضی سے زندگی گزارے، ہوٹلز، نائٹ کلبز، ڈسکو اور پبز کو آباد کرے، اوباش اور عیاش مردوں کی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہمیشہ تیار رہے، اور یہ سب کچھ آزادی نسواں کے نام پر جاری ہے۔
बेहुदा मगरबी कल्चर की अंधी तकलीद ने आज की हिंदुस्तानी खातून को एक तमाशा बना दिया है। आसाम के वाक़े पर हक़ाइक़ की रोशनी में संजीदगी से गौर करें तो पता चलेगा कि हमारी ख़वातीन किस कदर मज़ाक़खेज़ तरीके से ज़िंदगी गुजार रही हैं। एक 17 साला नौजवान लड़की जज्बात को मुश्तअल करने वाला लिबास ज़ेब तन करते हुए रात के अंधेरे में अपनी सहेली की सालगिरह तकरीब मनाने के लिए तन्हा घर से बाहर निकलती है, नशा करती है। वापसी के दौरान इसका किसी से झगड़ा होता है और उसी झगड़े के बाद उससे 10 दराजी का वाक़या पेश आता है, जिसे देखकर हमारा सर शर्म से झुक जाता है। हमारा सर लड़कियों को वेटर्स की शक्ल में देखकर क्यों नहीं झुकता? हमारा पुरविखार सर लड़कियों को नाचते और गाते देखकर क्यों नहीं झुकता? उन्हें छोटे कपड़े पहने देखकर हमें शर्म क्यों नहीं आती? फिल्म्स, टीवी सीरियल्स, हत्ता के मामूली से इश्तिहारात में भी जब हमारी बेटियां और उनका जिस्म इस्तेमाल किया जाता है तो हम उसे बड़े शौक से देखते हैं। मर्दों की शेविंग क्रीम से लेकर इनरवेयर तक के इश्तिहार में लड़कियों का इस्तेमाल आम बात है। कॉरपोरेट कंपनियों के दफातर में वीकेंड पार्टीज के नाम पर हमारी बेटियां रातें घरों से बाहर गुजारती हैं, तब हमारी इज्जत क्यों सोए रहती है? खालिक अपनी मखलूक की खामियों और कमजोरियों से अच्छी तरह वाकिफ रहता है और जिस तरह इंसानों की ईजाद करदा मशीनों, आलात और दीगर सामानों पर उसके इस्तेमाल के तरीके लिख दिए जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह इस कायनात के मालिक यानी अल्लाह ताला ने अपनी इस कायनात में खूबसूरती के रंग भर देने वाली मखलूक यानी औरत के इस्तेमाल के तौर तरीकों से भी हमको आगाह कर दिया है कि ये काबिल एहतराम हस्ती है। खबरदार, इसे खिलौना ना बनाओ, वरना इसके शर से मुआशरा फसाद में मुब्तला हो सकता है। इसे इज्जत व तहफ़्फ़ुज़ दोगे, इसका एहतराम करोगे तो ये तुम्हारे लिए फ़ख्र का बाइस साबित होगी। अगर इसे अपने नफ्स की ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए खिलौना बनाओगे तो कदम कदम पर तुम्हारा सर झुकता रहेगा।